السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت شہروں کے اندر جہاں کے عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، ان مقامات پر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، جن مقامات پر، جن دیہاتوں میں عید کی نماز ادا نہیں کی جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے فقہائے کرام نے اجازت دی ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی وہ قربانی ادا کر سکتے ہیں، یعنی قربانی کر سکتے ہیں، اور قربانی کر کے شہروں میں پہنچ کر عید کی نماز ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اب دن بھر عید کی نماز یعنی 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز ادا ہونے کے بعد میں چاہے وہ عیدگاہ میں ادا کی جائے اول وقت میں، اور چاہے شہر میں کسی بھی مسجد میں ادا ہو چکی ہو، تو اس کے بعد میں عید قربانی کرنا درست ہے، قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شہر میں بھی عیدگاہ کے اندر نماز ادا کی گئی ہو اس کے بعد ہی قربانی ہوگی، بلکہ شہر میں ایک مسجد میں کہیں بھی نماز ادا کر دی گئی تو اس کے بعد میں پورے شہر میں قربانی کرنا کسی بھی جگہ پر درست ہوگا۔ دوسری بات دوستو، رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ قدیم زمانے میں رات میں قربانی کرنے کو مکروہ کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روشنی ہوا نہیں کرتی تھی، چراغ جلا کرتے تھے، اور روشنیاں کم ہوا کرتی تھی، جگہ بھی صاف نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں ہر طرح کی فیسلٹی اور ہر طرح کی سہولیات مہیا ہیں، روشنی بھی دن کی طرح کر دی جاتی ہے، اور فرش بھی مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ جانور کی رگیں کٹنے کا کوئی مسئلہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی رگ چھوٹ جائے اور کوئی رگ کٹنے سے رہ جائے، تو آج کے دور میں روشنی کی فراوانی کی وجہ سے، سہولیات کی وجہ سے رات میں قربانی کرنا بھی مکروہ نہیں ہے، لہذا رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، چاہے دن بھر میں کسی وقت بھی کریں، اور رات میں بھی روشنی کا انتظام کر کے جیسا چاہیں قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوستو، قربانی کا صحیح طریقہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ قربانی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے دعا پڑھ لی جائے، اس سے پہلے جس چھری سے ہمیں جانور ذبح کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے تیز کر لیا جائے، ورنہ دیکھا جاتا ہے کہ جانور تو ہم بڑے شوق سے بڑا قیمتی، بڑا مہنگا لیتے ہیں، لیکن افسوس کہ چھری ان گھروں کے اندر کہیں کہیں ایسا بھی موقع آتا ہے کہ چھری ایسی خراب ہوتی ہے کہ اس سے ذبح کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا ہے، کہ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اچھی تیز دھاردار چھری کا انتظام بھی ہم ضرور کریں، کیونکہ دھار کرنا قربانی سے پہلے یہ بھی ضروری ہے، اور دھاردار سے قربانی کرنا سنت ہے۔ قربانی کا جانور کس طرح سے لٹایا جائے، اس سلسلے میں بھی بہت غلطیاں اور بہت زیادہ نادانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لوگوں کو صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، بلکہ شہروں کے دیہاتوں کی بات چھوڑیے، شہروں کے اندر بھی معلوم نہیں ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو اور اس کو بائیں کروٹ پر لٹایا جائے۔ بہت سے حضرات دائیں کروٹ پہ لٹا دیتے ہیں اور اس کا پیر اگرچہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو بائیں کروٹ پہ پٹ دیں، یعنی کہ حی علی الفلاح کی طرف اس کا منہ ہونا چاہیے، اور پھر اپنے گھٹنے کو اس کے شانے پر رکھیں، ایک ہاتھ سے اس کی منڈی پکڑیں، لوگ اور بھی پکڑیں، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر
پر کہہ کر اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ بہت سے حضرات جانور کے پٹخنے میں غلطیاں کرتے ہیں کہ اس کا منہ سیدھی طرف کر دیتے ہیں۔ تو قربانی کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کو بائیں کروٹ پہ لٹایا جائے اور پھر تیز قوت کے ساتھ میں، طاقت کے ساتھ میں اس کو ذبح کیا جائے، پکڑنے والے اس کو پکڑیں، اور پٹخنے میں بھی اس طریقے کو اپنایا جائے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو اور سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ میں پٹکنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ضروری ہے دوستوں، یہ اس بات کو ہمارے دوسرے بھائیوں تک پہنچائیے، ورنہ میرے پاس کئی مرتبہ ایسے فون آئے شہروں کے لوگوں کے کہ ان کو قربانی کا طریقہ صحیح معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ جانور کو دائیں کروٹ میں پٹکتے ہیں، اگرچہ قبلے کی طرف رخ کرتے تو اس طرح سے ذبح کرنے میں بڑی پریشانی آتی ہے۔ تو جانور کو بائیں کروٹ پر پٹکیں، اور یہ طریقہ سنت بھی ہے اور صحیح طریقہ بھی ہے، جانور کو ذبح کرنے میں سہولت بھی ہے، اس کا خون نکلنے میں آسانی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔